دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہمارے ساتھ اس وقت احمد آباد کے ہمارے حافظ شعیب علی صاحب ہیں۔ ہمیں احمد آباد کی بہت ساری خبریں روانہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ بتا دوں کہ یوٹیوب پر حافظ صاحب کا ایک چینل ہے، حافظ شعیب علی DHT۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پر حافظ شعیب علی DHT سرچ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں نہیں، وہ قوالی پہ زیادہ پیسے لگتے ہیں، قوالی کا شیئر سنو۔ آج بھی مفتی عبدالقیوم صاحب نے اور ان کے یہاں کی پبلک نے قوالی کے بغیر چھوڑی نہیں، سمجھ رہے آپ؟ جبکہ قوال لاکھوں روپے لیتا ہے اور قوال کو کیسے پیسے لگتے ہیں ایسے۔ مفتی صاحب سو چلیے دیکھو، میں خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں خواجہ کا عاشق ہوں، اور یہ دیش صوفی سنتوں کا دیش ہے۔ کس کا دیش ہے بولو زور سے؟ اللہ والے یہاں پر آئے، اس پیارے ملک ہندوستان میں اللہ والے آئے اور انہوں نے دین کو، اسلام کو، ایمانداری کو، نیکیوں کو پھیلایا۔ تو میرے خواجہ بھی ہندوستان میں آئے، بلکہ آئے نہیں، میرے خواجہ بھیجے ہیں۔ اور اس وقت جب میرے خواجہ آئے نا، تو اس وقت کی حکومت نے بھی دشمنی کی تھی خواجہ سے، میرے خواجہ کو بھگانے کی کوشش کی، میرے خواجہ کے اونٹ بیٹھ گئے۔ اب حکومت پریشان، میرے خواجہ نے کہا کہ ہمارے اونٹ کو اٹھا دو، ہم چلے جائیں۔ حکومت پریشان، خواجہ کے اونٹوں کو اٹھا، ابھی دعا ہوگی، دعا نہیں چھوڑنا، 5 منٹ کی دعا ہوگی، کیونکہ دعا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اب دعا ہوگی، تو اب خواجہ کے اونٹ بیٹھ گئے، حکومت پریشان۔ تو میں نے جملہ کہا تھا ابھی کی حکومت کو کہ بھئییا میرے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو وقت کی حکومت اٹھا نہیں سکی تھی، تو ہم تو خواجہ کے بسائے ہوئے۔ کچھ سمجھے جملہ؟ ہاں، کیوں؟ اور پھر حکومت پریشان ہو گئی، تو پھر اس نے جادوگر جے پال کو بھی بھیج دیا۔ کس کو بھیجا؟ ابھی بھی جے پال ہے؟ نہیں سمجھا؟ ابھی بھی جے پال؟ ارے بولو نا، ہے۔ ابھی جب لوگوں نے خواجہ کی مزار کو لے کر غلط بیان دیے اور کھودنے کھدانے کی بات کرے، تو میں نے میرے چینل پر کہا کہ غلط جگہ ہاتھ ڈال دیے۔ نہیں سمجھا؟ کہاں ڈال دیے؟ ہاں، جس نے لیا خواجہ سے پنگا وہ ہوا ننگا۔ ارے بولو نا، بولو نا، جس نے لیا خواجہ سے پنگا وہ ہوا ننگا، ذلیل ہوں گے سب، کون انشاءاللہ؟ ہاں، تو اب دیکھو، اس وقت جے پال جادوگر نے میرے خواجہ کو ستانے کی کوشش کی اور جادو سے ان پر پتھر پھینکنے کی، بڑا پتھر پھینکنے کی کوشش کی۔ تو قوال نے یہ شعر کہا تھا، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، خواجہ کے پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر، تو خواجہ نے کیا کہا پتھر سے؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ بولو زور سے، کرم کس کا؟ زور سے بولو، کرم کس کا؟ ارے بھئی قوال جاہل ہے، میں تھوڑی جاہل ہوں، نہیں سمجھے اشارہ؟ جاہل کون ہے؟ ارے بولو نا یار، میں تھوڑی جاہل ہوں، تو کرم کس کا؟
अरे दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। पूरे सानंद में कल ये कव्वाली गूंजना चाहिए। हर व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होना चाहिए? अरे बोलो, सिर्फ यही कव्वाली जो हुकूमत तक और कुछ शैतानों तक जाए जो ख्वाजा को छेड़ रहे हैं, है ना? तो क्या? अरे दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर तो फरमाया, सरकार ने क्या कहा? पत्थर से रुक जान तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जान तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो पूरा मजमा जोर से बोलो, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, मेरे अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। ठीक है, चलिए भाई जोरदार तालियां आप एक बार बजा दें। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुआ होगी, दुआ नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह को मांगने से बड़ा प्यार है। अल्लाह का मामला अलग है, इंसान का मामला यह है कि मुफ्ती साहब इंसान से मांगो तो इंसान को गुस्सा आता, और अल्लाह का मामला अलग है, अल्लाह से नहीं मांगो तो उसको गुस्सा आता। तो अल्लाह से हम 5 मिनट मांगेंगे, औरतें भी दुआ करेगी अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जिंदगी में सुकून के लिए, अपने घरों में सुकून के लिए। ठीक है, एकदम इत्मीनान से बैठ जाए। और कुछ प्रोग्राम बाकी है आपका? हाँ, जल्दी करो। हाँ हाँ, एक मिनट, ये इनका है, उधर से आप थोड़ा सा। मेरे मालिक जिन साहिब खैन ने पैसे दिए हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़ी के अंदर, उनके माल और दौलत के अंदर बरकत नसीब फरमाए। सबके नाम बोले जा रहे हैं। 500 रुपये नसरुद्दीन अब्दुल करीम की तरफ से, 51,000 बेलोर खान अब्दुल खान कलाना वालों की तरफ से, और 500 रुपये याकूब खान वजीर खान की तरफ से, 2000 रुपये हाफिज इरफान खान बेलोर खान की तरफ से, 1000 रुपये जाफर कुरैशी की तरफ से, 1000 रुपये यूसुफ उस्मान भाई की तरफ से, 1000 रुपये मोहम्मद सब्बिर भाई की तरफ से, और 5,000 सईद खान वली खान की तरफ से, 500 अमीन खान यासीन खान की तरफ से, 200 मलिक शाहरुख खान की तरफ से, 200 इलियास खान की तरफ से, 1000 रुपये कादिर भाई की तरफ से, 500 रुपये शाहरुख खान की तरफ से, 500 वागेला अलगू भाई की तरफ से, 2000 रुपये इब्राहिम खान नूर खान की तरफ से, 1000 रुपये मोहम्मद खान की तरफ से, 1000 रुपये कुरैशी की तरफ से, 5000 इमरान खान बाबा खान की तरफ से, 200 रुपये एक साहिब खैर की तरफ से, 2000 रुपये पठान यूसुफ खान पीर खान की तरफ से, इब्राहिम खान आजम खान की तरफ से 10,000, 1,000 जाकिर भाई अब्दुल भाई की तरफ से 1,000, रहीम भाई बच्चों भाई की तरफ से 2,000, नादिर खान आजम खान की तरफ से 11,000, इसहाक भाई रसूल भाई की तरफ से 500 रुपये, अल्पेश भाई मौलाना अब्दुल करीम पीर खान की तरफ से 500 रुपये, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 500 रुपये, उस्मान भाई नसीब भाई की तरफ से 5100। भाई इसके साथ जिन साथियों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दिया, हमारा ताउन किया, हम आखिर में उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही जितने भी हमारे मेहमानाने निज़ाम दूर दराज से आए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और जितने भी मदारिस से हमारे उलमाए किराम मुहतमीम हजरात जो आए हैं, हम उनका भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर हमारे छारोड़ी के सरपंच सलीम भाई और उनके साथी सलीम भाई, कमाल भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत सा साथ दिया। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की जान में, माल में, इज्जत और आबरू में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। ठीक है, इसको हटा जरा, इसको नीचे रखो।
اس کو بلاؤ مائک لاؤ اس کو نیچے رکھو ادھر دو سائڈ بھائی چلیے ذرا بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے فوراً اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة مولا ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معاف فرما رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنی فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما خدا بندہ آج یہ اتنا بڑا مجمع ہزاروں مرد ہزاروں عورتیں یہاں پر بیٹھی ہے مولا یہ 3-3.5 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہیں رب دو جہاں تو سب کے بیٹھنے کو سب کے حاضری کو سب کے آنے کو قبول فرما میرے مولا آس پاس میں 50-70 کلومیٹر سے لوگ آئے ہیں وڑودرا سے بھی لوگ آئے احمد آباد سے بھی لوگ آئے وروچن نگر سے لوگ آئے سانند سے لوگ آئے اور آس پاس کے تمام علاقوں سے لوگ آئے ہیں میرے مولا تو سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما مولا یہ تیری بندیاں بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آئی ہے میرے مولا ان عورتوں کے تیری ان بندیوں کے آنے کو بے انتہا قبول فرما میرے مولا ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما موت دے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا یہ بڑا پیارا ملک ہے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے سینکڑوں سال سے یہاں پر ہندو مسلم سب دھرم کے ماننے والے ایکتا محبت امن اور شانتی کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں میرے مولا یہ بہت پیارا ملک ہے لیکن مولا اب ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے شیطان کی نظر اس ملک کو لگ گئی دیش میں دنگے بڑھ گئے لڑائی جھگڑے فساد بڑھ گیا دیش میں نفرتیں بڑھ گئی دیش میں موب لنچنگ بڑھ گئی میرے مولا ایسا لگتا ہے کسی بڑے شیطان کی نظر اس دیش کی ایکتا اس دیش کی امن اور شانتی کو لگ گئی میرے مولا اس دیش سے نفرتوں کو ختم فرما مولا اس دیش سے دنگے فساد کو ختم فرما اس دیش سے لڑائی جھگڑے کو ختم فرما میرے مولا اس دیش سے ظلم کو ختم فرما ظلم کرنے والے ظالموں کو ختم فرما انصاف والی امن والی عدل والی حکومتیں اس دیش کو نصیب فرما میرے مولا ہندو مسلمانوں میں ایکتا نصیب فرما ہندو مسلمانوں میں پیار محبت سدبھاونا کا ماحول نصیب فرما اور اس پیارے دیش کو میرے مولا خوب ترقی نصیب فرما اس پیارے دیش کو میرے مولا خوب ترقی نصیب فرما سچا وکاس اس کو نصیب فرما اور جھوٹی باتوں سے جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹے وکاس سے اس دیش کی حفاظت فرما اور اس دیش کو سچا وکاس اس دیش کو سچی ترقی نصیب فرما میرے مولا اس دیش کو سپر پاور بنا اس دیش کو مہا شکتی شالی بنا اس دیش کو خوب مضبوط بنا میرے مولا اس دیش سے غریبی کو ختم فرما اس دیش سے غربت کو ختم فرما اس دیش سے بھکمری کو ختم فرما اس پیارے وطن سے بے روزگاری کو ختم فرما میرے مولا جو حکومت بے روزگاری بڑھا رہی ہے جو حکومت دنگے فساد بڑھاتی ہو یا جو حکومت نا انصافی یا ظلم کو بڑھاتی ہو ایسی ظالم حکومتوں سے اس دیش کی حفاظت فرما اور اس دیش کو آگے لے جانے والی اور اس دیش میں امن شانتی پھیلانے والی حکومت اس دیش کو نصیب فرما
میرے مولا یہ بہت پیارا علاقہ ہے، یہ سانند کا علاقہ، یہ چھاروڑی گاؤں اور یہ پورا وروچن نگر اور یہ پورا علاقہ بہت پیارا علاقہ ہے میرے مولا۔ یہاں کے لوگ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں بھی آیا تو انہوں نے بڑا پیار کیا، پھولوں کی بارش مجھ پر کی میرے مولا۔ تو علماء سے ان کی محبتوں کو قبول فرما، علماء سے ان کی محبتوں کو قبول فرما، اور ان کی نسلوں میں دین کے دائی، حافظ قرآن، عالم، مفتی پیدا فرما، دین کے شہدائی پیدا فرما میرے مولا۔ ان عورتوں کی زندگی میں سکون نصیب فرما، ان کو گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو گھروں میں تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما مولا۔ ان ماؤں کے کوکھ سے، ان ماؤں کے پیٹ سے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ہماری اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں، ہماری خانقاہوں، ہماری درگاہوں، ہمارے قبرستان اور ہماری اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ شریر طاقتیں، ان کی للچائی نظریں اوقاف کی زمینوں پر ہے میرے مولا، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما۔ جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ہمارے قائدین کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ہمارے قائد حضرت مولانا ارشد مدنی کی عمر میں خیر اور برکت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر انہیں نصیب فرما، اور ان کا سایہ تا دیر امت کے سروں پر قائم فرما مولا، ان کا سایہ تا دیر امت کے سروں پر قائم فرما میرے مولا۔ جتنے علماء کام کر رہے ہیں سب کی خدمات کو قبول فرما میرے مولا۔ جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔